الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خلاق ارض و سماوات نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو معبود بناتے ہیں اور پھر اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں سے، دیگر معبودوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے مومنین کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو کامل ایمان والے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے، اللہ کے علاوہ دیگر انہوں نے اپنے معبود بنا لی۔ کسی نے ستاروں کو معبود بنا لیا، کسی نے چاند کو بنا لیا، کسی نے آگ کو بنا لیا، کسی نے اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر تراش کے بت بنا کے انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ اپنی اپنی عقل کی بات۔ تو رب تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر معبود بنا لی، اور معبود بنا کر ایک تو ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے، وہ اس طرح اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معبود جھوٹے ہیں، وہ انہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی عبادت کر کر کے خود اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وہ اپنے ان معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی، جیسے لوگ اللہ کی محبت میں آ کر اپنا تن من دھن، اپنا مال و دولت، اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، ایسے ہی جو لوگ بت پرست ہیں، دیگر الہوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے الہوں کی عبادت کی خاطر ان کی محبت میں آ کے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن ہے یہ سب کچھ ناحق، اور ایسی چیز ہے کہ جو سیدھی بندے کو جہنم کے اندر لے کے جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ شرک کی مذمت فرمائی۔ سورۃ النساء کے اندر ہی 2 مرتبہ اللہ جل شانہ نے شرک کی مذمت فرمائی۔ ایک جگہ پہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اوصاف و کمالات میں جس نے کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف فرمائے۔
تو شرک اتنا کبیر قسم کا گناہ ہے کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے اور بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا. اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑا اس نے بہتان باندھا ہے، جھوٹ بولا ہے، بہت بڑا بہتان باندھ دیا اس نے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا. اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بھی اسی آیت کے پہلے حصے کو بیان فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں رب تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے. یہ رب تعالیٰ کی عظمت و شان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بڑے فضل و کرم والا ہے، وہ جتنا بڑا بھی گناہ ہو معاف فرما سکتا ہے. لیکن جو شرک ہے اس سے رب تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس بندے نے شرک کر لیا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا، بدترین گمراہی کی طرف وہ بندہ چلا گیا. تو اس لیے احباب دی وقار ہمیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا نہیں چاہیے. ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کسی بھی اعتبار میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے. اور جو بندہ ذرا سا بھی شرک والا کام کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے صفات کے اعتبار سے ہو، چاہے معبودیت کے اعتبار سے ہو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ کی محبت کی باری آتی ہے انہیں اپنا مال دینا پڑے دے دیتے ہیں، اپنی اولاد دینی پڑے دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے وہ اللہ کی محبت کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کی اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو عطا کیا یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لیا، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے نے ایمان کو مکمل کر لیا، ایمان کو کامل کر لیا. کیونکہ جو بندہ جو بھی کام کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اللہ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کامل ایمان. ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے بغیر بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل ہم لوگ دنیا کی دلدل میں پھنس گئے. ہم وڈیروں مشیروں بادشاہوں کی محبت میں آ کے تو بہت کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں آ کر ہمیں 5 وقت کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی. کچھ قسمت بھی لوگ ہیں جنہیں رب تعالیٰ روزانہ اپنی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے کا موقع عطا فرماتا ہے، لیکن کئی ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں
کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اتنی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی جبین نیاز کو ہی نہیں جھکا سکتا، اس کی اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہے؟ وہ کیسے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال جان قربان کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ کی رضا کو دیکھیں کہ کیا اس کام کے کرنے سے رب تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی کام کریں گے تو وہ ہمارا کام عبادت بنتا چلا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ فرمایا کہ اگر دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں، یعنی اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کے ذریعے ظلم کیا یا دیگر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ظلم ہیں، تو جنہوں نے اس طرح کے گناہ کیے، شرک کیا، اگر وہ دیکھتے یعنی سوچتے اس عذاب کے بارے میں کہ جب قیامت والے دن انہیں عذاب دیکھنا پڑے، ان کے سامنے عذاب ہوگا، تو اگر وہ اس کنڈیشن کو پہلے سے سوچ لیتے، ان کے بارے میں غور و فکر کر لیتے، تو پھر وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوتے، پھر وہ شرک کی طرف مائل نہ ہوتے، بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے، اس لیے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، جتنی بھی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ ہم بادشاہوں کی طاقتیں دیکھتے ہیں، وڈیروں کی طاقتیں دیکھتے ہیں، عہدیداروں کی اور منصب کی طاقتیں دیکھتے ہیں، ہمیں ہر وقت یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام کی تمام قوت اور طاقت اور بادشاہت وہ اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ رب تعالیٰ کی منشا کے بغیر کوئی بندہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا۔ یقیناً جو اللہ کی عبادات کرتا ہے اللہ اس پہ رحیم و کریم بھی بڑا ہے، اللہ اسے جنت کی عظیم نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، لیکن جو بندہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت قسم کا عذاب بھی دینے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ بالخصوص شرک اور کفر کے معاملات سے رب تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔